ہیلو دوستو، آج ہم تاریخ کی عظیم ترین سلطنتوں اور امپائر میں سے ایک عظیم سلطنت پرشین امپائر اور پرشین سلطنت کے عروج و زوال کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ سلطنت جو آج کے ایران کے قلب اور دل سے اٹھی، اپنے دور میں دنیا کی سب سے بڑی اور طاقتور سلطنت تھی۔ اس نے نہ صرف وسیع علاقوں پر حکومت کی بلکہ فنون، ثقافت اور انتظامی نظام کے لحاظ سے بھی دنیا پر گہرے اثرات چھوڑے۔ آج ہم اس سلطنت کی ابتدا، اس کے عظیم الشان دور اور اس کے زوال کے اسباب کو اوتھینٹک ہسٹوریکل ایویڈنسز کی روشنی میں دیکھیں گے۔ دوستو، پرشین امپائر کی بنیاد ہخامنشی خاندان نے رکھی، جو 550 قبل مسیح سے 330 قبل مسیح تک برسر اقتدار رہا۔ اس سلطنت کی کہانی ایک عظیم رہنما کوروش اعظم سائرس دی گریٹ سے شروع ہوتی ہے، جنہوں نے ایک چھوٹی سی پارسی قوم کو دنیا کی سب سے بڑی سلطنت میں تبدیل کیا۔ کوروش اعظم نے 550 قبل مسیح میں میدی سلطنت کو شکست دے کر ہخامنشی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد انہوں نے لیڈیا، موجودہ ترکی اور بابل جو موجودہ عراق ہے، اس ترکی اور عراق کو فتح کیا۔ کوروش اعظم کی فتوحات کا دائرہ مشرق میں وسطی ایشیا سے لے کر مغرب میں مصر تک پھیلا۔ ان کی سلطنت دنیا کی پہلی عالمی سلطنت کہلائی، جو 50 لاکھ مربع کلومیٹر پر محیط تھا۔ کوروش نے اپنی سلطنت کو ستراپیوں صوبوں میں تقسیم کیا، جن پر ستراپ یعنی گورنرز مقرر کیے گئے۔ یہ نظام مختلف ثقافتوں اور قوموں کو متحد رکھنے کے لیے مؤثر تھا۔ کوروش کی رواداری کی پالیسی مشہور ہے۔ انہوں نے بابل کے یہودیوں کو رہائی دی اور ان کے مندر کی تعمیر نو کی اجازت دی، جس کی وجہ سے انہیں بائبل میں بھی عزت دی گئی۔ کوروش کے بیٹے کمبوجیا نے مصر کو فتح کیا، لیکن اس کے موت کے بعد سلطنت میں افراتفری پھیل گئی۔ داریوش ڈیریس یعنی داریوش اعظم نے 522 قبل مسیح میں تخت سنبھالا اور سلطنت کو دوبارہ منظم کیا۔ انہوں نے پرسپولس شہر کی تعمیر کی، شاہی سڑک رویل روڈ بنوائے اور ایک معیاری کرنسی تاریخ انٹروڈیوس کیا۔ ہخامنشی دور میں فن تعمیر، آرکیٹیکچر، مجسمہ سازی اور دھات کاری عروج پر تھی۔ پرسپولس کے کھنڈرات آج بھی اس عظمت کی گواہی دیتے ہیں۔ زرتشتی مذہب اس دور میں فروغ پایا، جو خیر و شر کی دوئی پر بنی ہوئی تھی۔ دوستو، ہخامنشی سلطنت اپنے عروج پر نہ صرف فوجی طاقت بلکہ انتظامی اور ثقافتی ترقی کے لحاظ سے بھی مثال تھی، لیکن اس عظیم سلطنت کو چیلنجز کا بھی سامنا کرنا پڑا، جو اس وقت کے زوال کا پیش خیمہ بنا۔ ہخامنشی سلطنت اپنے عروج پر دنیا کا ایک تہائی حصہ کنٹرول کرتی تھی۔ ڈیریس اور ان کے جانشین خشایارش کے دور میں سلطنت نے اپنے طاقت کو مستحکم کیا، لیکن اس سے بیرونی اور اندرونی چیلنج کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ داریوش نے یونانی شہرائقیوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی، لیکن ایونی بغاوت کی، جو 499 قبل مسیح میں شروع ہوئی، ناکام ہوئی۔ 490 قبل مسیح میں میراتھن کی جنگ میں یونانیوں نے پارسی فوج کو شکست دیا۔ خشایارشا نے 480 قبل مسیح میں یونان پر دوسرا بڑا حملہ کیا، لیکن تھرموپلے اور سلامیس کی جنگوں میں یونانی اتحاد نے پارسیوں کو پیچھے ڈھکیل دیا۔ ان جنگوں نے پارسی سلطنت کی فوجی طاقت کو کمزور کیا اور یونانی شہریوں کو خود مختاری کو تقویت دی۔ داریوش نے ایک مؤثر مواصلاتی نظام قائم کیا، جس میں شاہی سڑک پر چوکیاں تھیں جو پیغامات کو تیزی سے منتقل کرتی تھی۔ انہوں نے بیک وقت کئی زبانوں مثلاً پارسی، ایلامی، ایکدی میں کتبے لکھوائے، جو آج بھی تاریخی معلومات کا خزینہ ہے، جیسے کہ بہستون کتبہ۔ ڈیریس کے بعد آنے والے بادشاہ جیسے خشایارشا اور آرٹاکسرس کمزور ثابت ہوئے۔ صوبوں میں بغاوتیں شروع ہوئیں، خصوصاً مصر اور بابل میں۔ شاہی دربار میں سازشیں اور اقتدار کی لڑائیاں عام ہو گئی، جس نے سلطنت کی وحدت کو نقصان پہنچایا۔ یہ دور پارسی سلطنت کی عسکری اور ثقافتی عظمت کا عروج تھا، لیکن یونانی جنگوں اور اندرونی کمزوریوں نے اس کے زوال کے بیج بو دیے۔
ہخامنشی سلطنت جو کبھی دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت تھی، چوتھی صدی قبل مسیح میں اپنے زوال کی طرف بڑھ رہی تھی، اس کا حتمی خاتمہ ایک عظیم فاتح الیگزینڈر دی گریٹ کے ہاتھوں ہوا۔ ڈیریس تھرڈ کے دور میں سلطنت شدید اندرونی مسائل کا شکار تھی۔ صوبائی گورنرز نے خود مختاری کا دعویٰ شروع کر دیا تھا۔ شاہی خاندان میں اقتدار کی لڑائیاں اور قتل عام نے سلطنت کو کمزور کیا۔ معیشت پر دباؤ بڑھا کیونکہ فتوحات سے آمدنی کم ہوئی اور اخراجات بڑھ گئے۔ الیگزینڈر دی گریٹ نے 434 قبل مسیح میں پارسی سلطنت پر حملہ کیا۔ اس نے ایشیا مائنز میں گرینکس اور ایشیا کی جنگوں میں پارسی فوج کو شکست دی۔ 331 قبل مسیح میں گوگامیلا کی جنگ میں الیگزینڈر نے ڈیریس تھرڈ کو فیصلہ کن شکست دی۔ ڈیریس تھرڈ فرار ہو گیا اور 330 قبل مسیح میں ان کے ایک گورنر نے انہیں قتل کر دیا۔ الیگزینڈر دی گریٹ نے پرسپولس پر قبضہ کیا اور اسے نظر آتش کیا، جو ہخامنشی سلطنت کے زوال کا علامتی لمحہ تھا۔ فوجی کمزوری، انتظامی ناکامی اور خارجی دباؤ اس سلطنت کے زوال کے بنیادی اسباب مانے جاتے ہیں۔ پرشین فوج تعداد میں زیادہ تھی لیکن اس کی تنظیم اور حکمت عملی الیگزینڈر دی گریٹ کی تربیت یافتہ فوج سے کمزور تھی۔ وسیع سلطنت کو متحد رکھنے کے لیے ایک عظیم مرکزی قیادت کی ضرورت تھی جو ڈیریس تھرڈ کے دور میں غائب ہوئی تھی۔ الیگزینڈر دی گریٹ کی فوجی مہم نے پارسی سلطنت کو تیزی سے توڑ دیا کیونکہ صوبوں نے مزاحمت کے بجائے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ الیگزینڈر دی گریٹ نے پارسی ثقافت کو اپنایا اور اپنی فتوحات کے دوران پرشین عہدیدارانوں کو عہدوں پر برقرار رکھا۔ ہخامنشی سلطنت کے خاتمے کے بعد یونانی اثر و رسوخ ہیلینسٹک کلچر مشرق میں پھیلا، لیکن پارسی ثقافت زندہ رہی اور بعد کی سلطنتوں جیسے کہ ساسانی سلطنت میں دباؤ ابھرنا شروع ہوا۔ ہخامنشی سلطنت کا زوال ایک عظیم دورانیہ کا خاتمہ تھا، لیکن اس کی میراث آج بھی ایرانی اور دنیا بھر میں زندہ ہے۔ دوستو، پارسی سلطنت کا زوال اس کی عظمت کو ختم نہیں کر سکا۔ اس کے ثقافتی، انتظامی اور سیاسی میراث نے بعد کی سلطنتوں اور تہذیبوں کو متاثر کیا۔ ہخامنشی فنون جیسے کہ پرسپولس کا فن تعمیر آج بھی عالمی ثقافتی کا ورثہ اور لیگیسی مانا جاتا ہے۔ زرتشتی مذہب کے اصولوں نے بعد کی دینی روایات بشمول یہودیت اور عیسائیت کو متاثر کیا۔ ہخامنشی کا ساتراپی نظام رومن اور عثمانی سلطنتوں کے انتظامی ڈھانچے کے لیے ایک نمونہ تھا۔ شاہی سڑک اور مواصلاتی نظام کے نے بعد کی سلطنتوں کو ایک معیار قائم کیا۔ آج کا ایران اپنی پارسی لیگیسی پر فخر کرتا ہے۔ پرسپولس اور کوروش سلنڈر ایرانی قومی شناخت کے اہم علامات ہیں۔ کوروش اعظم کے ایک روادار اور عادل بادشاہ کے طور پر یاد کیا جاتا ہے اور ان کی پالیسیاں انسانی حقوق کے ابتدائی تصورات سے منسلک کی جاتی ہے۔ پرشین امپائر کی کہانی صرف فتوحات اور زوال کی نہیں بلکہ ایک ایسی تہذیب کی ہے جس نے اپنی عظمت کو تاریخ کے صفحات میں امر کر دیا۔ دوستو، پرشین سلطنت کی کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ عظیم سلطنتیں بھی وقت کے ہاتھوں زوال پذیر ہوتی ہیں، لیکن ان کی میراث زندہ رہتی ہے۔ ہخامنشی سلطنت نے دنیا کو رواداری، عظیم انتظامی نظام اور ثقافت کے جو گوہر دیے وہ آج بھی ہمارے معاشرے کا حصہ ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو نے آپ کو پرشین سلطنت کے عروج و زوال کی کہانی کو سمجھنے میں مدد کی ہوگی۔